حال ہی میں ہم نے ایک احتجاج ایجیٹیشن بجلی کے بلوں کے حوالے سے دیکھا، اور اس احتجاج کے ارد گرد ظاہر ہے ایک جو سول سوسائٹی کنسرن ہے، جو میڈیا کنسرن ہے، جو مختلف شعبۂ زندگی کے ساتھ تعلق رکھنے والے لوگوں کا کنسرن ہے، وہ بڑا اوور ویلمنگ رسپانس آیا۔ میڈیا کے ذریعے بھی ہمیں پتہ لگا، سوشل میڈیا کے ذریعے بھی ہمیں پتہ لگا، اور میں ظاہر ہے ایک ایسا فرد ہوں جو آج سے 3 ہفتے پہلے شاید آپ میں سے کسی کے ساتھ کہیں بیٹھا کافی پی رہا تھا، کسی کے ساتھ گاڑی میں گھوم رہا تھا، اور اللہ نے یہ ذمہ داری اور یہ آزمائش دونوں میرے حصے میں ڈال دی ہیں، لیکن یہ یقین جانیے کہ میں نے چند ماہ بعد پھر انہی کافی شاپس میں اور انہی مواقع پہ اسی طرح آپ لوگوں کے ساتھ انٹریکشن کرنا ہے۔ ہمارا کوئی الٹیریئر نہ موٹیو ہے، نہ پلان ہے، نہ کوئی ایسے لارجر دین لائف گرینڈ ایمبیشنز ہیں جس کے تحت ہم کوئی گفتگو کر رہے ہیں۔ یہ احساس ضرور مجھے کھائے جا رہا ہے کہ یہ جو 8، 9، 10، 12، 14 دن جتنے بھی ہمیں گزرے، اس میں ادراک کے ایک عمل سے میں خود بھی گزر رہا ہوں، تو کیا اس عمل سے بحیثیت فرد اور بحیثیت نگران وزیر اعظم جو چیزیں میرے سامنے آ رہی ہیں، کیا معاشرے کے جو دوسرے پلیئرز ہیں، ایکٹرز ہیں، وہ بھی اس تھاٹ پروسیس سے گزرتے ہیں، وہ بھی اس کوگنیٹیو ایکٹیویٹی سے گزرتے ہیں، یا ہم ایک مخصوص سیاسی، معاشی، جرنلسٹک کلچر کا شکار ہو چکے ہیں، اور اس کلچر کے اندر رہتے ہوئے ہی ہماری ساری جو ٹرمز آف ریفرنس ہے گفتگو کی، وہ اسی کے حوالے سے ہیں۔ اس میں سے میں چند گزارشات آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ اکنامک فرنٹ پہ 2 چیزیں ہیں ہمیں جن کا سامنا ہے اور مشکل صورتحال ہے۔ الیکٹرسٹی کے بل جو ہے ایسا نہیں ہے کہ یہاں پہ چند ظالم حکمران آ گئے ہیں اور وہ ایک غریب طبقے کا خون چوسنے کے لیے تیاری میں ہیں اور وہ کر کے چھوڑیں گے۔ اگر کسی کا یہ خیال ہے تو یہ خوش فہمی اور غلط فہمی برائے مہربانی دونوں دور کر دیں۔ ہم یہاں کیوں ہیں؟ یہ وہ سوال ہے جس پہ مجھے بھی سوچنا چاہیے، جس پہ پچھلے 3 دہائیوں سے ہمارے ہاں جنہوں نے حکومتیں کی ان کو بھی سوچنا چاہیے، جو اس میں اداراتی اور پروفیشنل انپٹس لوگوں کی آئی ہیں ان کو بھی سوچنا چاہیے، اور اس سوچنے کے ساتھ ساتھ پھر ہمیں بالکل ٹھنڈے دل و دماغ کے ساتھ یہ بھی سوچنا چاہیے کہ اس سے نکلنے کی راہ کیا ہے، تجاویز کون دے گی۔ دنیا میں یہ کلچر ہے کہ میڈیا بھی تجاویز دیتی ہے، میڈیا کو ایک پلر سوسائٹی اور اسٹیٹ کا سمجھا جاتا ہے، لیکن وہ تجاویز دینے کے لیے پہلے تو میڈیا کو بھی اکوپڈ ہونا پڑے گا اپنے ریلیونٹ شعبے میں جس میں وہ تجاویز دینا چاہتے ہیں، کہ وہاں پہ انفارمڈ اور ایکسپرٹ اوپینین آئے۔ ایک لے مین کی اوپینین اگر میڈیا نے مجھے دینی ہے تو وہ اس کے لیے میرے پاس، ویسے بھی میرا نمبر کسی نے شیئر کر دیا ٹویٹر پہ، کچھ 10,000 میسیجز مجھے مل رہے ہیں، تو وہ تو مجھے وہاں سے بھی اس کا حصول ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر انفارمڈ اوپینین کی بات ہے تو اس کے لیے میرے خیال میں تھوڑی سی مدد اور محنت آپ لوگوں کی بھی میری درخواست ہوگی کہ اس کی ہمیں ضرورت ہوگی، اور یہ اوور آل کنٹریبیوشن ہے ٹورڈز یور اون پلیٹ فارمز اینڈ لارجر سوسائٹی۔ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ 90 کی دہائی میں ہمارے ہاں لوڈ شیڈنگ ایک بہت چیلنجنگ مسئلے کے طور پہ ابھرا تھا۔ اس کو ایڈریس کرنے کے لیے، اس کو میٹیگیٹ کرنے کے لیے ہم نے آئی پی پیز کے ساتھ کانٹریکٹ کیا، ہم نے چاہا کہ ہماری جو بجلی کی پیداوار ہے اس کو ہم بڑھائیں، وداؤٹ ریئلائزیشن کہ اس کے جو کانٹریکٹس ہم کر رہے ہیں وہ اتنے ڈریکونین اور اتنے انفیوریبل ہیں ہماری سوسائٹی اور اسٹیٹ کے لیے کہ آپ الیکٹرسٹی کی جنریشن کر رہے ہیں، اور اس جنریشن کے رزلٹ میں ایز اے کانسیکوینس آپ نے 3، 4، 2، 2.5 دہائیوں تک کیپیسٹی سرچارج کے متعلق آپ سب جانتے ہیں کہ چاہے وہ ان کی لاگت
پیداوار کی ہو یا نہ ہو لیکن ہمیں دینی ہوگی ایک. دوسری یہ جو ریکوری کا ہمارا پروسیس ہے، بلز کی ریکوری کا پروسیس ہے، اس کو اتنا زیادہ انیفیشینٹ 30 35 40 سالوں میں ہم نے کر دیا. ہمارا جو ٹرانسمیشن کا نظام ہے، ایک تو پیداوار کا نظام ہے، پھر ٹرانسمیشن کا نظام ہے، پھر اس کو ریکوری کرنے کا نظام ہے، یہ تینوں فلاڈ ہیں. پہلے آپ نے وہ غلط کر دی کانٹریکٹس. ہائیڈل کی جو پروڈکشن تھی وہ نہیں بڑھی. وہ اس ملک میں 2 بڑے ڈیم منگلا اور تربیلا کے بعد کوئی قابل ذکر ہائیڈل پروڈکشن کے حوالے سے وہ ہم نہیں کر پائے. ریکوریز کے حوالے سے جس کو لائن لاسز کہتے ہیں، تھیفٹ کہتے ہیں، دوبارہ میں مطلب آئی ایم سیئنگ اٹ وتھ پین، مجھے آئی ایم ناٹ گلاٹنگ اوور، مجھے کوئی خوشی نہیں محسوس ہو رہی ہے کہ میں اس گفتگو کو وہ رنگ دے رہا ہوں، لیکن اس میں ایک پورا کارٹل کا نظام انوالو ہے. اور اس کارٹل کے نظام میں بدقسمتی سے بسا اوقات ہمارے جو امپلائیز ہیں، چاہے وہ ڈفرینٹ ڈسکوز میں کام کرتے ہیں یا مختلف اس پروسیس کے ریکوری کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ایک طرف ایک شہر میں بلوں کو جلایا جا رہا ہے، احتجاج کیا جا رہا ہے، اسی شہر میں 200 میگا واٹ، 400 میگا واٹ، 500 میگا واٹ، شہر اور شہروں کا میں ایک کلسٹر کے طور پہ کہہ رہا ہوں، اتنی کی چوری ہو رہی ہے. سرکولر ڈیٹ جس کو ہم نے سبسیڈائز کرتے ہوئے اس بجلی کی ترسیل کے نظام کو بڑھایا وداؤٹ ریئلائزنگ کہ ایک طرف ہماری پاپولیشن بڑھ رہی ہے اور دوسری طرف جو ہماری الیکٹریسٹی جنریشن تھی وہ ڈپینڈنٹ رہی آن فسل فوائل، امپورٹڈ آئل فیول جو ہے، وہ پوری کی پوری ڈپینڈنسی اس پہ ہوتی گئی. اچھا، وہ ہم جو کر رہے تھے ظاہر سی بات ہے، اٹ از بیسڈ آل دا امپورٹ بل از بیسڈ آن فارن ریزروز آن ڈالرز. اچھا، اس کی جو فلکچویشن ہماری باقی گورننس کے جو مسائل ہیں اس پہ آ رہے ہیں. جس طریقے سے فری مارکیٹ میں ظاہر سی بات ہے ہماری کنڈیشنالٹیز ہیں، ہمارے معاہدات ہیں ملٹی فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کے ساتھ جو ہم نے ہر صورت میں پورے کرنے ہیں، اس کے ساتھ کوئی اس کو نہ ڈیفائی کرنے کا سوچ رہا ہے نہ سوچتی ہے. وی آر ویری مچ کلیئر آن دیٹ. اب وہ مارکیٹ فورسز کے تحت یہاں پہ اسمگلنگ کی ایکٹیویٹی، افغان ٹرانزٹ ٹریڈ ساتھ جڑے ہوئے مسائل، پلس جو ڈی انسینٹیوائز ہو گئی ہے اکانومی اور لوگ بدقسمتی سے کسی ایک دو ایریاز میں انویسٹمنٹ کر رہے ہیں. یہاں پہ نہ کوئی اسٹاکس میں انویسٹ کر رہا ہے، نہ ایون ریئل اسٹیٹ میں کر رہا ہے، نہ کسی اور ایریا میں کر رہا ہے. ایک اسٹیگنیشن کا ہم شکار ہوتے جا رہے ہیں. اور جو نان پروڈکٹیو انویسٹمنٹ ہے جس میں کسی بھی چیز کی ویلیو اپریسیشن اس کی ہو رہی ہے، اس پروفٹ پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں. اس میں نہ کوئی کیپٹل کا اور لیبر دونوں کا کوئی سروکار نہیں ہے. کوئی انڈسٹری اس کے ساتھ جڑی نہیں ہوئی ہے، کوئی مینوفیکچرنگ نہیں ہو رہی ہے، کوئی پروڈکشن نہیں ہو رہی ہے. اور وہ منسلک ہوتی ہماری اکنامک لائف اور ایکٹیویٹی کے ساتھ تو شاید ہماری یہ صورتحال نہیں ہوتی. ہر جگہ اور ہر وقت یہی کہا جاتا ہے کہ جی سبسیڈائز اس کو کر دیا جائے. دیکھیے، سبسیڈائز کرنا پرائمریلی یہ ہے کہ آپ اپنی فسکل آبلیگیشن کو مستقبل میں جو ٹیکس آپ نے کل لینا ہے آج کے بجائے آپ اس کی طرف شفٹ کر دیتے ہیں. آپ مسئلے کو حل نہیں کرتے ہیں، آپ مسئلے کو ٹال دیتے ہیں. اگر ہم نے بھی مسئلوں کو ٹالنا ہے وہ بھی ایک طریقہ کار ہے، اس پہ سوچا جانا چاہیے، سوچا جا سکتا ہے. 2 مہینے ہیں، 2.5 مہینے ہیں، 3 مہینے ہیں، 3.25 ہیں، وہ تو لگ پتہ جائے گا. لیکن بالآخر یہ ٹالا ہوا مسئلہ پھر دوبارہ ہم سب کے سامنے آئے گا. زیادہ سے زیادہ یہی ہوگا کہ ان کرسیوں پہ میں اس کرسی کی بجائے اس طرف بیٹھا ہوں گا، یہاں کوئی اور بیٹھا ہوگا. لیکن یہ سوال اسی جگہ رہے گا. اس سوال کا جو جواب ہے وہ ڈھونڈنا پڑے گا. ان سچویشن کی وجہ سے جو دوسرے مسائل ہمیں آ رہے ہیں وہ سوشل اور پولیٹیکل بھی آ رہے ہیں.
ایک ایسا بیانیہ گھڑنے کی کوشش بعض اوقات ڈیجیٹل میڈیا میں، ڈیجیٹل سپیس میں، سوشل میڈیا میں، مین سٹریم میڈیا میں ڈسپونڈنسی کی طرف، یاسیت کی طرف، وہ ایسے تقابلی جائزہ لیا جا رہا ہوتا ہے جیسے خاکم بدہن کل یا پرسوں یا ترسوں پاکستان بطور معاشرہ یا ریاست وہ کولیپس کرنے لگا ہے۔